پوری دنیا میں ہر سال جو کورٹس میں کیسز رجسٹر کرائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوتی ہے وہ پتہ ہے کون سے کیسز کی ہوتی ہے؟ سیپریشن کی کیسز کی. اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جیسے میرے لیے تھی ویسے ہی آپ کے لیے ہوگی کہ 70% ان میں سے کیس ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے پہلے دوسرے سال میں ہی لوگ کورٹس میں پہنچ جاتے ہیں. اب میں ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو رشتہ اتنے پیار سے کیئر سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹائم کی، پیسوں کی، رشتوں کی، ہر لحاظ سے. تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگ ود ان 2 years ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے؟ ساتھ رہنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ 5 ریزنز سامنے آئیں، کامن ریزنز جس کی بیس پہ وہ رشتہ جو بہت پیار سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس پہ بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس پہ بہت خواب دیکھ لیے جاتے ہیں، وہ رشتہ ختم ہونے کو آ جاتا ہے. یہ 5 ریزنز آپ کو ضرور جاننی چاہیے، اور ان کے جاننے کی ریزنز کیا ہے وہ میں اینڈ میں ضرور بتاؤں گا. نمبر 1، وہ شادیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں جو سوشل پریشر کی وجہ سے بنائی جاتی ہیں. مطلب کہ لڑکا اور لڑکی جن کی آپس میں شادی ہونی ہوتی ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کی پسند یا ناپسند کا خیال جہاں پہ نہیں رکھا جاتا، اور وہاں پہ جب پیرنٹس، فیملی والے، چاچا چاچی، ماما مامی، خالہ خالو یہ اپنا پریشر ڈال کے جب ان بچوں کو مجبور کرتے ہیں نا کہ تم نے فلاں جگہ ہی رشتہ کرنا ہے، تو وہ شادیاں وقتی طور پہ تو پریشر میں آ کے کر لی جاتی ہیں، لیکن یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی یا دونوں سائڈ سے، کیونکہ دونوں سائڈ سے زیادہ تر سم ٹائم ایک سائڈ سے ہوتا ہے یا موسٹ آف دا ٹائم پھر دونوں سائڈ سے بھی ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو نیچرلی تو کچھ چل نہیں رہا ہوتا، آرٹیفیشلی چل رہا ہوتا ہے. تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، اور ان کے پھٹنے کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2، اسپیشلی رشتہ کرتے ہوئے جن لوگوں کی آپس میں پیرنٹس کی طرف سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکا اور لڑکی کا ایج ڈفرینس، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکی کو ایک عذاب کے طور پہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بس اس کو بس اتارنا ہے، اس کو جلد از جلد شادی کراؤ. جیسے لڑکی کی 20 سال کو عمر ٹچ کرتی ہے، ایسی سوسائٹیز ہماری سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. جیسے لڑکی 20 سال کو ٹچ کرتی ہے رشتے دیکھنا آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، رشتے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ 20-22 سال میں شادی ہو جائے. میرا تعلق تعلیمی اداروں سے ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں. میں ایسا ملٹیپل ٹائم ہوتا ہے کہ جس دن اس کا پیپر تھا اس سے اگلے دن اس کی مہندی تھی. ایسا ایک بار نہیں، ملٹیپل کیسز میں فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے. اب دا پوائنٹ از اس سارے سینیریو میں جن کے ساتھ رشتہ کروایا جا رہا ہوتا ہے ان کا اور اس لڑکی کے ایج ڈفرینس زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تھوڑا بہت نہیں فرق ہوتا. مثال کے طور پہ ایسے بہت سے کیسز ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر 20 ہے تو لڑکے کی عمر سوشل سٹیٹس کی وجہ سے یا کسی اور بھی ریزنز کی وجہ سے 40 بھی ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کو اپنی بیٹی دے دی جاتی ہے. اب جب لڑکا اور لڑکی کی ایج میں ڈفرینس آئے گا، یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے، تو وہاں پہ پسند ناپسند، چوائسیز کا، ایٹیٹیوڈ کا، عادتوں کا، ہیبٹس کا، لائف سٹائل کا، ایون ایکسپیکٹیشنس کا بہت زیادہ ڈفرینس ملے گا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ جو 20 سال میں، کیا آپ کی 20 سال میں جو تھاٹس تھیں، کیا اگر آپ عمر کے 40ویں سال میں ہیں تو کیا آج بھی وہی تھاٹس ہیں؟ نہیں، چینج ہوئی ہے نا. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک سائڈ کی عمر 20 سال ہے اور دوسری اس کی دگنی سائڈ کا کھڑا ہے، اور دونوں اگر سیم سائڈ پہ سیم طرح سے آپس میں کیمسٹری کیا بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ خود سوچیں، کیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ ہاں، ایج ڈفرینس تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے، 2 سال 3 سال میکسیمم 5 سال، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ چلے جائیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ایک پوائنٹ آئے گا جو سیپریشن کی طرف یہ رشتہ چلا جا سکتا ہے. تیسری امپورٹنٹ ریزن، ایکسٹرا میریٹل افیئرس. اسپیشلی بہت دکھ کے ساتھ، اور میں یہ بات کہنے کو میں مجبور ہو رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ایکسٹرا میریٹل جو افیئرز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ میلز انوالو ہوتے ہیں. اس کی بہت سی ملٹیپل ریزنز ہیں. سب سے پہلے تو ایک ریزن جو میں پہلے بتا چکا ہوتا ہوں، جن کے ساتھ دل ملا ہوتا ہے ان کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، لیکن شادی کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن دل ابھی بھی انہی کے ساتھ ہی ملا ہوتا ہے، تو ابھی بھی انہی کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. ہاں، کچھ کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ ایسی آن دا ادر سائڈ لڑکی کی طرف سے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرس
ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر کیسز میں لڑکے انوالو ہوتے ہیں, میلز انوالو ہوتے ہیں. اب دا پوائنٹ از, یاد رکھیے گا آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں, اگر آپ کے اندر یہ جو ہوس ہے, یہ جو چیز ہے اگر آپ کے اندر ہے, دین یو ہیو ٹو اسٹاپ یور سیلف. کیونکہ کوئی بھی غیرت مند انسان, میل فیمیل, وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا میاں یا اس کی بیوی کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے چکر چلائے. تو اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے, دین آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اپنے پارٹنر کا لائف کو برباد کرنے کا حق بنتا ہے. دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو میری. تو آپ کو اپنا پہلے چسکا پورا کر لیں, جب یہ چسکے پورے ہو جائیں تو پھر آپ یہ والا کام بھی کر لیجیے گا. چوتھا امپورٹنٹ ایشو, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بات بات پہ یہ کہنے کا شوق ہوتا ہے, بھئی ہم سے بری بات برداشت نہیں ہوتی, ہم سے غلط باتیں برداشت نہیں ہوتی. تو بھائی اگر آپ سے غلط باتیں برداشت نہیں ہوتی تو یہ ٹینٹرم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو پھر ویٹ کرنا چاہیے, آپ کو شادی کا فی الحال فیصلہ ترک کر دینا چاہیے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو میری رائٹ ناؤ. کیونکہ شادی کے بعد جب دو لوگ ساتھ رہتے ہیں آپس میں پرابلمس آئیں گی. جب دو برتن ہوتے ہیں نا, وہ کھڑکتے ہیں آپس میں جب ٹکراتے ہیں. دا پوائنٹ از, دو لوگ بھی اسی طریقے سے جب آپس میں ملتے ہیں, کلیشز آئیں گے, پرابلمس آئیں گی, بہت سی چیزوں پہ آپ کا دل کرے گا کہ میں اگلے بندے کا یا بندی کا منہ توڑ دوں. لیکن وہاں پہ رشتے کو بچانے کے لیے, رشتے کو چلانے کے لیے, ایک خوبصورت رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. بہت سی چیزوں پہ چپ کرنا پڑتا ہے, بہت سی چیزوں پہ آپ کو فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے. وہاں پہ اگر آپ کے اینگر ایشوز ہیں اور آپ سے بات برداشت نہیں ہوتی اور آپ اگلے بندے کی ایگو کو ہرٹ کر دیتے ہیں اور انفیکٹ اپنے جذباتی لحاظ سے بھی اتنے اگریسو ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کی عزت اس کے ہاتھ میں رکھ کے دیتے ہیں, تو پھر بھی یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. پانچویں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ ایک زندگی کے ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو فائنینشلی کافی زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں, آپ اپنا خرچہ نہیں اٹھا رہے, یا پھر آپ کی ایسی چیز سچویشن سے گزر رہی ہے جہاں پہ آپ کے گھر کو مینیج کر رہے ہیں, گھر کا نظام آپ کے ہاتھ میں, اور آپ کو گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آئی تھنک آپ کو سب سے پہلے فائنینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ اتنا کر لیں کہ ایک اور بندہ اگر آپ کی زندگی میں آئے تو اس کو مکمل طور پہ آپ اتنا وہ سیف اینڈ پہ وہ کر سکیں, برداشت کر سکیں کہ وہ اس کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے. زیادہ تر یاد رکھیے گا, آپ محبت بھی اگر کسی سے کرتے ہیں اور آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ کی یہ محبت بھی ایک وقت کے بعد دم چھوڑ جائے گی. کیونکہ اگر پیٹ خالی ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پیٹ کی بھوک مٹانی پڑے گی. تو پوائنٹ از کہ فائنینشلی اگر آپ ویک ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں, اس کے بعد شادی کریں گے تو آپ کے یہ پرابلمس نہیں آئیں گے. یہ 5 پرابلمس الٹیمیٹ آپ لوگوں کو بتانے کا پرپس یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے, آپ کسی ایسے رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں جو کہ پھر سیدھا شادی کی طرف موو فارورڈ ہوگا اور ساری زندگی کا ایک ساتھ ہے, یو نو دیٹ. تو اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, ٹرسٹ می, یہ جو رشتہ پیار سے سٹارٹ کر رہے ہیں, یہ جو ایک ٹرسٹ پہ قائم ہو رہا ہے, یہ کوئی اعتماد پہ قائم ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ایک جو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ کبھی بھی اس کو نہ نظر لگے گی, نہ اس پہ کوئی بری آنچ آئے گی. آپ نے صرف ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.